انسان وعدہ کر کے آیا لیکن وعدے کو بھول بیٹھا، اور جن کو یاد آ گیا وہ اپنی لائن پر آ گئے، اپنے رب کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اب رب کو ہم سب بھولے بیٹھے، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ وعدہ تو ہمیں یاد ہے، یہ بھی یاد ہے کہ ہاں ہمارا رب ہے، لیکن عبادت نہیں ہے پیاری۔ ہم نے اس کو معبود تو مانا لیکن اس کی عبادت نہیں کی۔ ہم نے اس کو اپنا خالق و مالک تو مانا لیکن اس کی عبادت ہم نے نہیں کی، اس لیے کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں۔ اگر یاد ہوتا تو آج مسجد آباد ہوتی، مسجد آباد ہوتی، لوگ نمازوں کے عادی ہوتے، لیکن آج ہمارے لیے نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی اب پہچان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کو جو پہچان جائے وہی سچا مسلمان ہے، اور پھر وہی نمازی بنتا ہے۔ جو پہچان گیا، جو مان گیا، وہی نمازیں بھی پڑھے گا، وہی اللہ کی عبادت بھی کرے گا، وہی برائیوں سے بچے گا، تمام گناہوں سے محفوظ بھی رہے گا۔ ضروری ہے کہ اپنے رب کو پہچانے۔ جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا، جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اس کو جانے، اس کو پہچانے، اس کے بعد میں زندگی کامیاب ہے۔ تو اللہ کو پہچاننے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان کے اندر جب تک یہ دو چیزیں پیدا نہیں ہوں گی وہ اپنے رب کو پہچان نہیں سکتا۔ پہلی چیز ہے محبت، اور دوسری چیز ہے ڈر۔ یہ دو چیزیں انسان کے اندر جب تک پیدا نہیں ہوں گی وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ تو رب کو پہچاننے کے لیے اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے۔ جب یہ دو چیزیں انسان کے دل میں پیدا ہو جائیں تو پھر وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، پھر حقیقت میں وہ اپنے رب کو جان لیتا ہے۔ محبت الہی اور خوف الہی، ان دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب انسان کے دل میں محبت الہی پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے، اسے پھر دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، اسے جو بھی مطلب ہوتا اپنے رب سے ہوتا۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قصبے سے آپ کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر ایک جوان موجود ہے، نوجوان لڑکا، اور اس باغ کے اندر وہ باغ کو پانی دے رہا ہے، درختوں کی جڑوں میں پانی ڈال رہا ہے۔ فرماتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے، اس سے ملاقات ہوئی تو اس جوان نے عرض کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا فرما دیں۔ جوان نے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیسی دعا، کیا دعا کرانا چاہتا ہے؟ جوان نے کہا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرمائے۔ کیا کہا جوان نے؟ کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اپنی محبت کا ایک ذرہ مجھے عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا سنا، ارشاد فرمایا بیٹا ایک ذرہ بہت بڑی چیز ہے اللہ کی محبت کا، تو اس کا تحمل نہیں کر سکتا، تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جب اتنا فرمایا جوان کہنے لگا پھر آدھے ذرے کی دعا فرما دے، اللہ آدھا ذرہ ہی اپنی محبت کا مجھے عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے اسے اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا فرمایا۔ اس جوان کو اللہ نے اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے، چلے گئے۔ ایک عرصے کے بعد
پھر اسی جگہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، جوان نظر نہیں آیا۔ بستی والوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ جوان کہاں ہے جو کبھی باغ میں پانی دیا کرتا تھا؟ کچھ عرصہ پہلے اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے لیے محبت الہی کے آدھے ذرے کی دعا فرمائی تھی، آج کل وہ جوان کہاں رہتا ہے؟ بستی والوں نے کہا کہ جب سے آپ نے دعا کی اس کی تو حالت ہی بدل گئی، جب سے آپ نے دعا فرمائی ہے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ بولے کیا ہوا؟ بولے اپنے جب سے دعا فرمائی ہے وہ جنگلوں میں رہتا ہے، پہاڑیوں میں رہتا ہے، دنیا داری سے اب اسے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا گیا، کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا سنا اس کی تلاش میں نکل گئے، پہاڑیوں میں نکل گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگلوں کا سفر طے فرمایا، آخرکار ایک چٹان پر کھڑا ہوا وہ جوان نظر آیا، ایک پہاڑی پر ایک چٹان پر وہ کھڑا ہوا گیا، دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں، آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھے جا رہا ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، بس آسمان کی طرف نگاہیں جمی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے، جا کر کے اس کو سلام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہے کہ سلام کا جواب دے گا، 5 منٹ گزر گیا، 10 منٹ گزر گیا، سلام کا جواب ہی نہیں ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا جوان پہچانتا نہیں؟ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں جس نے تیرے لیے محبت الہی کے آدھا ذرہ کے لیے دعا کی تھی۔ جوان پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، بولا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہیں کہ پلٹ کر مجھ سے بات کرے، مجھے جواب دے، لیکن جوان نے کوئی جواب نہ دیا، بس آخری آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے رہا۔ اتنے میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے عیسیٰ تم نے دعا کی تھی اس کے لیے، ہم نے اپنی محبت کا آدھا ذرہ اس کے دل میں ڈال دیا ہے، اب یہ کبھی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ہماری محبت کا آدھا ذرہ ہو وہ کسی مسلمان سے تعلق رکھے یا انسان سے تعلق رکھے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اے عیسیٰ اس کے دل میں ہماری محبت بیٹھ چکی ہے، اب یہ تمہاری بات نہیں سنے گا، اب یہ کسی انسان سے کوئی مطلب نہیں رکھے گا۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے تم اس کو اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہو، آواز تو دور کی بات ہے، تم سر سے پیروں تک اس کو آری سے کاٹ ڈالو، اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں اب ہماری محبت بیٹھ چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے آری سے چیر دو، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دو اس کے جسم کو، اسے خبر بھی نہیں ہوگی، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا۔ جب اس کو چیرنے کی خبر نہ ہو، جب اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی خبر نہ ہو، تو ایسا پھر وہ تمہاری آواز کیسے سن سکتا ہے، وہ تمہارے سلام کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ ہے محبت الہی، جس کے دل میں پیدا ہو گیا پھر وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے تعلق نہیں رکھتا، اب چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ وہ دنیا داری کو ٹھوکر مار دیتا، وہ پھر اپنی رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو ضروری ہے اپنے دل میں عشق الہی پیدا کرے، محبت الہی پیدا کرے، قسم خدا کی ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی، پھر ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں رہے گا، پھر ہمیں صرف مطلب رہے گا اپنے رب سے رہے گا، اس کو راضی کرنا ہے۔ اور جو دنیا میں اپنے رب سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ بھی حشر کے میدان میں اسے محبت ہی بھرا اجر عطا فرمائے گا، ہے نا، اس کا بدلہ محبت ہی سے رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ معلوم ہے جب جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا ان کو جنت میں ڈال دیا جائے، ان کے لیے محل تیار ہے، ان کے لیے اچھی اچھی چیزیں تیار ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت تمام فرشتے اللہ کا حکم پاتے کہ جنتیوں کو جنت میں لے جائیں گے، ہے نا، ان کے محلات ان کو دکھائیں گے، ان کے رہنے کی جگہ، ان کے کھانے پینے کے لیے اچھے میوے، اچھے پھل، ہے نا، اچھے کھانے سب عطا کیے جائیں گے۔ لیکن یہ جنتی پھر بھی مایوس ہوں گے، ہے نا، سر جھکا کے بیٹھے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ تیرے بندے ایسے وقت میں مایوس جن کو جنت میں تو نے عطا فرمائی، حوران جنت میں کو عطا کی گئی،
اپنی تمام نعمتیں تو نے انہیں عطا فرما دی، اچھے اچھے کھانے ان کے لیے موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ خوش نظر نہیں آتے ہیں۔ یا اللہ یہ چاہتے کیا ہیں؟ انہیں جنت میں اور کیا چاہیے؟ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بھی یہ خوش کیوں نہیں کی گئے؟ جب فرشتے اتنا عرض کریں گے، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندو بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ ہم نے تمام نعمتیں تمہیں دے دی گئے، جنت بھی عطا کرتی ہے، جنت کے اندر طرح طرح کے کھانے، تمام نعمتیں ہم نے تمہارے دامن میں ڈال دی گئے، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ مایوسی کیوں ہے؟ چہرے اترے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اور کیا چاہیے؟ اب بندے عرض کریں گے پروردگار تیرے لیے دنیا کو چھوڑا تھا، صرف اپنے دل میں تیری محبت کو ہم نے پابند کیا تھا، تیری محبت میں ہم نے دنیا کو ٹھوکر مار دی، صرف تیری عبادت میں لگے رہے، صرف تیری عبادت کرتے رہے۔ ایک وعدہ کیا تھا پروردگار، ایک وعدہ ہوا تھا ہمارا کہ ہمیں تو اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا۔ یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اپنا دیدار کرائے گا، آج وقت آ چکا ہے، یہ ساری نعمتیں تیری ہمارے لیے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، لیکن پروردگار ان سب سے بڑھ کر کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے تیرے دیدار کے، تو اپنا دیدار عطا فرما دے، ہمیں دوسری نعمت کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں پردے ہٹا دو، حجابات ہٹا دو۔ فرشتے عرض کریں گے پروردگار یہ کیسے دیکھیں گے؟ ان کی آنکھوں میں تو اتنی روشنی بھی نہیں ہے، یہ تیرے نور کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں ہٹاؤ تو صحیح، پردے ہٹاؤ۔ انہوں نے پوری زندگی میری بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکا کر کے، رکوع و سجود کر کے، قیام کر کے مجھے راضی کیا ہے، ان سے ہم نے وعدہ کیا تھا دیدار کرائیں گے۔ فرشتوں سے اللہ فرمائے گا فرشتوں حجابات ہٹا دو، پردے ہٹا دو، فرماتے ہیں پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ اب اللہ کے یہ نیک بندے جنہوں نے دنیا میں صرف اپنے رب کی محبت کو اپنے دل میں رکھا تھا، اپنے رب کی عبادت کی تھی، دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں تھا، اب اللہ اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ فرماتے پردے ہٹا دیے گئے، حجابات ہٹا دیے گئے، اب اللہ کا دیدار اللہ کے نیک بندوں نے کیا۔ فرماتے جیسے ہی دیدار کیا تمام بندے سجدے میں آ گئے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو یہ جنت سجدے کی جگہ نہیں ہے، یہ دار عمل لگی ہے، دار جزا ہے، یہاں عمل کی جزا دی جاتی ہے۔ یہاں جنت نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں صرف بدلہ دیا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کی جگہ دنیا تھی، تم نے وہاں دنیا میں نمازیں پڑھی، یہاں سجدے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تمہیں بدلہ دیا جائے گا، یہاں تمہیں اجر دیا جائے گا۔ جب سجدے میں گئے تمام اللہ کے بندے، اللہ نے فرمایا میرے بندے سلامتی ہو، کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے بندے بتاؤ میں تو تم سے راضی ہو گیا، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو گئے؟ میرا رب خود پوچھ رہا ہے اے میرے بندو بتاؤ میں تم سے راضی، کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے؟ اب بندے کہیں گے پروردگار تجھ سے راضی کیسے نہیں ہوں گے؟ تو نے کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، اچھی اچھی چیزیں عطا فرمائی، تمام نعمتیں دی، آج جنت بھی عطا فرما دی اور اپنا دیدار بھی عطا فرما دیا، اے پروردگار تجھ سے راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ اللہ نے اسی راضی ہونے کو قرآن میں بیان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ بندے کہیں گے پروردگار بہت کچھ دیا تو نے، اب تجھ سے راضی نہیں ہوں گے تو پھر راضی کس سے ہوں گے؟ ہے نا؟ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے تو پھر راضی کس سے ہوں گے؟ تو یہ خشیت، یہ محبت الہی ہے پیارے، اپنے دل میں بسا کر دیکھو، قسم خدا کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ رب کا دیدار کرو گے، رب دیدار عطا فرمائے گا، پھر رب تم پر سلامتی بھی بھیجے گا۔ تو ضروری ہے اپنے دل میں محبت پیدا کریں، جب محبت پیدا ہوگی
تو پھر اللہ کا قرب حاصل ہوگا، پھر اللہ کی پہچان ہوگی، پھر نمازیں پڑھیں گے، پھر روزے رکھیں گے، پھر قرآن کی تلاوت کریں گے، پھر ماں باپ کا ادب کریں گے۔ پہلے ضروری ہے رب کی محبت۔ تو ایک چیز ہو گئی محبت، آپ نے دیکھ لیا کہ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو جوان عیسیٰ کو بھی نہیں پہچان رہا، حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک چیز آپ نے سماعت کی۔ دوسری چیز ہے خشیت الہی، خوف الہی۔ یہ جب بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے تو بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، پھر تمام برائیوں سے رکتا ہے، پھر اس کو صرف اپنے رب سے مطلب ہوتا ہے نا، پھر اپنے رب سے مطلب ہوتا ہے اس کو۔